کہ وہ شخص جو ہے وہ آج بیتullah کے سامنے بھی کھڑا ہے، لیکن پیسوں کی حوث کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہے کہ در حبیب کا ادب کیا ہوتا ہے۔ حضور کے در کی زیارت بھی نصیب ہو گئی، لیکن کہتے ہیں سکون نہیں ہے۔ پاگل، تجھے سکون کیسے مل سکتا ہے؟ تو مختلف جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے آنے والا شخص ہے، تجھے سکون در حبیب میں نہیں حاصل ہو سکتا۔ سکون حاصل اسی کو ہوگا جس کے دل کے اندر حضرت صدیق اکبر جیسا دل محبت دھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، میں کھڑا تھا مسجد نبوی اور بیت اللہ کے سامنے، میں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اور میں دوسری جانب سے جو ہے وہ ابو لہب کی زوجہ اروا حضور علیہ السلام کے بارے میں برے لفظ کہتی ہوئی بانکتی ہوئی آ رہی تھی۔ جب سورۃ اللہب کا نزول ہوتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں برا بولتی ہوئی جب آتی ہے، تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ میرے آقا کو کہیں کچھ تکلیف نہ دے، یہ خاتون کہیں حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی برا ہی نہ بول دے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، میں قریب کھڑا تھا اور وہ مجھے آ کر کے حضور میرے سامنے کھڑے نفل پڑھ رہے تھے، فرمایا مجھے ہی آ کے پوچھتی ہے کہ کہاں ہے تیرے نبی؟ فرمایا جب میں نے یہ بات سنی تو ایک نظر میں حضور کو دیکھتا ہوں، ایک نظر میں اس خاتون کو دیکھتا ہوں، تو پھر میں نے بات میں حضور سے عرض کی، حضور وہ خاتون آئی تھی، آپ کو برا بلا کہتی تھی اور چلی بھی گئی، حضور آپ کو دیکھ کر بھی وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی حضور کہاں ہے؟ فرمایا کہ ابو بکر یاد رکھو، جو غیر نظر لے کر آتا ہے اسے میں محمد کبھی نظر آتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی نے مجھے دیکھنا ہے تو تیرے جیسی نگاہ لے کر کے آئے۔ عام شخص کو کبھی حضور کے در سے کبھی فیض حاصل نہیں ہو سکتا، اگر حضور کے در سے فیض حاصل کرنا ہے تو پھر سیدنا صدیق اکبر جیسی محبت لے کر آنا پڑے گا، حضور کے صحابہ جیسا درد لے کر کے آنا پڑے گا۔ رات ذی وقات میں بات کر رہا تھا، اس کو کبھی بھی در حبیب سے فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ جس آستانہ پہ بیٹھے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی، کبھی حضور کا نام بھی بے وضو نہیں دیا۔ یہ تعظیم کی کیفیت ہے، یہ ادب کی حالت ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ادب کا طریقہ ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں، بیٹا اس حبیب کا نام اتنا اعلیٰ ہے، اللہ نے اتنا کمال کا نام رکھا ہے، کبھی بھی حضور کا نام بھی بے وضو نہ رہے۔ جب حضور علیہ السلام کا نام آپ حالت طہارت میں لیں گے تو یقینی طور پہ آپ کے بچوں کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ ہم نے حضور سے پیار کرنا ہے۔ یہ میرے برادر آج ہی مجھے بتا رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی در حبیب علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر اپنے لہجے میں بات کر رہی ہے، حضور کبھی مجھے آپ کے شہر کے اندر دکان بنانے کا موقع مل جائے گا۔ وہ ننھی سی بچی باتیں کر رہی ہے، حضور کبھی آپ کے شہر مجھے دکان کا موقع مل جائے۔ کسی نے پوچھا کیوں بیٹی کیوں باتیں کر رہی ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ چلتے پھرتے گزرتے گزرتے میں حضور کے در کا زیارت کیا کروں۔ یہ محبت جب بچوں کے دل کے اندر پیدا ہوگی تو پھر بچوں کو بتانا نہیں پڑے گا۔ آج ہم نے بچوں کو یہ ہر تعلیم دی، پیسہ دے دیا، ان کو ہر جائیداد سے نواز دیا، لیکن بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ در حبیب کا ادب کیا ہوتا ہے۔ نگاہیں جھک جانی چاہیے جب آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی اس پہ گرامی آئے۔ ذات ذی وقار محدث اعلیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے 91 برس کی زندگی کے اندر، یہ کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت نے 91 سال بھی، آپ فرماتے ہیں سن بلوغت سے لے کر کے موجودہ زندگی تک، آپ فرماتے ہیں کبھی میں نے بے وضو نماز اور اذان کی حالت میں بھی کبھی آقا کریم علیہ السلام کا نام نہیں لیا۔ ایسی بڑی شخصیت، ایسا بڑا کمال یہ ہر شخص کو حاصل نہیں ہے۔ حضرات محترم اپنے بچوں کو کہہ دیں کہ سوشل میڈیا کی نظر اپنے ایمان کو نہ کر دیں۔ حضور علیہ السلام کی اطاعت امت پر واجب ہے، حضور کی تعظیم بھی امت پر، محبت کے ساتھ بولیے بھائی، امت پر واجب ہے۔ کل قیامت کے دن جیسے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، حضور کی تعظیم اور حضور کے ناموس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ رات ذی وقار یہ بات اور مسئلہ صرف اور صرف منبر و محراب کا نہیں ہے۔ حضرات محترم کوئی شخص اگر آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں ادنا سا بھی لفظ تنقیص کے حوالے سے، بلکہ علماء فرماتے ہیں اگر کسی نے آقا کریم علیہ السلام کے نالین پاک کو، حضور کے مبارک نالین کو اگر کسی نے تحقیر کے ساتھ حقارت کی وجہ سے
चुतड़ी कह दिया, कलमे कुफर कुफर लबाशित, उलमा फरमाते उसके दिल से ईमान को निकाल दिया जाता है। तेरी नमाजें, तेरा रोजा, तेरा ज़कात, खैरात और सदकात कल क़यामत के दिन मुंह की तरफ मार करके कहा जाएगा तेरी नमाजें तुझे मुबारक हो, हमें नमाजों की हाजत है, हरगिज़ नहीं। खुदा फरमाएगा हम तो उस दिल को ढूंढ रहे हैं जिस दिल के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत और अदब आ चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक से माला माल फरमाए।